السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الحشر آیت نمبر 14 سے 20 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون۔ فرمایا وہ سب مل کر بھی تم سے نہیں لڑ سکیں گے مگر ایسی بستیوں میں جو قلعہ بند ہیں یا دیواروں کی اوٹ سے ان کی آپس کی لڑائی دشمنی بہت سخت ہے۔ آپ انہیں اکٹھے سمجھتے ہیں جبکہ ان کے دل جدا جدا ہیں، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ ان کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو ان سے پہلے قریب ہی بدر میں اپنی بد اعمالی کا وبال چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان کی جیسی ہے جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، پھر جب وہ کفر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے بے شک میں تجھ سے بری ہوں، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، لہٰذا ان دونوں کا انجام یہی ہوگا کہ بے شک وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہیں گے اور ظالموں کی سزا یہی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کو خوب خبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ ان کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا آپ بھلوا دیا۔ یہی لوگ نافرمان ہیں۔ آگ والے یعنی دوزخی اور باغ والے جنتی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی ہی کامیاب ہیں۔ فرمایا لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ بنو نذیر سے پہلے ہی مسلمانوں کو آگاہ فرما دیا کہ یہ منافق جو یہودیوں کو تسلیاں دیتے ہیں کہ تم کسی بھی صورت میں یہ علاقہ مت چھوڑنا، جیسا کہ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا ہے، منافق یہودیوں کو کہتے تھے کہ تم کسی بھی حالت میں یہ علاقہ مت چھوڑنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اول تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور گیدڑ بھپکیاں کستے ہیں، دوسرے یہ کہ منافق اور یہود کبھی بھی کھلے میدان میں تمہارے ساتھ آمنے سامنے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، البتہ اپنے بنائے ہوئے قلعوں یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر تمہارے ساتھ لڑ تو سکتے ہیں لیکن تمہارے سامنے آنے کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ یہ انتہائی بزدل اور تم سے بہت ہی زیادہ
ڈرنے والے ہیں۔ منافقین، مشرکین اور یہود سب اسلام کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، منافقین، مشرکین اور یہود سب اسلام کے دشمن ہیں اور ان کے اتحاد کی بنیاد صرف اسلام سے دشمنی ہے۔ یہ جو آپ کو ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں اور ایک ساتھ ملے ہوئے بیٹھتے ہیں، تو یہ صرف ان کا اتحاد جو ہے یہ صرف اسلام سے دشمنی ہے۔ حقیقت میں یہ ایک دوسرے کے سخت خلاف اور باہم لڑائی میں تیز ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ یہ آپس میں بیٹھتے تو ہیں ایک ساتھ اور باہم لڑائی میں تیز تو ہیں، جیسا کہ اسلام سے پہلے اوز اور خزرج کی جنگ میں تجربہ ہو چکا ہے۔ ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بغض اور نفرت سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے بھی آپس میں نہیں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی اپنی خواہشات ہیں، ہر ایک کی اپنی جماعت ہے جس کا وہ لیڈر ہے، ہر ایک اپنی چودراہٹ چاہتا ہے۔ پھر حقیقی یکجہتی کہاں میسر آ سکتی ہے؟ پھر حقیقتاً ایک دوسرے کے ساتھ ملنا اور ایک دوسرے کا ہو جانا کہاں ان کو میسر آ سکتا ہے؟ اگر ان کافروں کو تھوڑی سی بھی عقل ہو تو یہ اس بات پر ضرور سوچیں کہ آخر یہ نمائشی اتحاد ان کے کس کام آئے گا۔ دکھانے کا اتحاد جو ہے، یہ جو سب کے سامنے مل کر بیٹھ جاتے ہیں اسلام والوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، اہل اسلام کے ساتھ، جو یہ سب مل کر آتے ہیں اور ایک دوسرے اور اپنے اتحاد کو سب کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، یہ نمائشی اتحاد ان کے کس کام آئے گا؟ حقیقی اتحاد تو اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں پایا جاتا ہے، جو اپنی سوچوں، آرزوؤں اور ذاتی خواہشات کو چھوڑ کر ایک اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، اور پھر ان سب کا جینا اور مرنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے کمثل الذین من قبلهم قریبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم۔ فرمائے بنو نذیر کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے کچھ ہی عرصے پہلے جلا وطن کیے گئے۔ بنو نذیر کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے کچھ ہی عرصے پہلے اللہ کے رسول نے جن کو جلا وطن کر دیا تھا، یعنی بنو قینقاع کے یہودی اور اسی طرح مشرکین مکہ بھی جنگ بدر میں اپنی حرکتوں کی سزا بھگت چکے ہیں۔ بنو نذیر کا دنیا میں انجام یہ ہوا کہ ان کو جلا وطن کر دیا گیا اور ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی۔ اسی طرح آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ منافقوں کے وعدوں پر یہودیوں کا مسلمانوں کے خلاف شرارتیں کرنا اور ان کے دھوکے میں آ کر وعدے کو توڑ ڈالنا، منافقین کا یہودیوں کی نہ مدد کرنا، نہ لڑائی کے وقت کام آنا، جیسے کہ آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے کہ منافقین نے کہا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو خالی کرنے کے لیے کہا قلعہ اور نکلنے کو کہا، تو منافقوں نے ان کو جو منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے کہلوا دیا تھا کہ تم چھوڑنا مت اپنی جگہ کو اور وہاں ڈٹے رہنا، ہم تمہارے ساتھ آئیں گے اور محمد کا اور اس کے ساتھیوں کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن وہ سب ایسے ہی دھوکہ دینا تھا، ان کی مسلمانوں کے خلاف شرارتیں کرنا تھا اور ان کے دھوکے میں آ کر معاہدہ توڑ ڈالنا۔ منافقین کا جب ان کے دھوکے میں آ گئے، یہ یہود جو تھے منافقوں کے دھوکے میں آ گئے اور منافقین کا یہودیوں کی مدد نہ کرنا، پھر منافقین ان کی مدد کے لیے نہیں آئے، نہ لڑائی کے وقت کام آنا اور نہ جلا وطنی کے وقت ہی مدد کرنا، یہ تمام شیطانی طریقہ واردات کے مشابہ ہے۔ یہ تمام شیطانی طریقہ واردات کے مشابہ ہے۔ شیطان بھی اسی طرح انسان کو کفر کرنے پر مجبور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ شیطان بھی کہتا ہے کہ للانسان اکفر فلما کفر، کہتا ہے کہ کفر کرو، فلما کفر، جب انسان کفر کر لیتا ہے تو شیطان اس سے الگ تھلگ ہو کر کہتا ہے قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین،
میرا تیرے اس عمل کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، میں تجھ کو نہیں جانتا، مجھے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے۔ بعد میں کہتا ہے شیطان جب انسان کفر کر لیتا ہے اور اس کے کہنے پر عمل کرنے لگتا ہے تو پھر وہ بعد میں بالکل بری ذمہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے انی بری منکا، میں نے تو بس تجھے کہا تھا اور تو نے کفر کر لیا، تو میرا تجھ سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، میں تو انی اخاف اللہ، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ یعنی پہلے سبز باغ دکھا کر انسان کو گمراہ کرتا ہے، بعد میں لا تعلقی کا اظہار کر دیتا ہے، بالکل اجنبی بن جاتا ہے۔ جیسے جنگ بدر کے موقع پر شیطان نے کافروں کو مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرنے پر خوب اکسایا، لیکن جب اسے فرشتے کفار کی پٹائی کرتے نظر آئے تو بھاگ کر چلا گیا اور بھاگ گیا۔ فرمایا فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنَ فِيهَا۔ ہر انسان کو عقل و ہوش سے کام لینا چاہیے اور غلط راہوں اور گمراہیوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ گمراہی کا وبال صرف گمراہ کرنے والے پر ہی نہیں ہوگا، بلکہ گمراہ کرنے والا اور گمراہ ہونے والا دونوں ایک جیسے مجرم ہیں، اس لیے دونوں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ یہاں شیطان بھی جہنم میں جائے گا، اور جس نے شیطان کا کہنا مانا، اس کی اطاعت کی، اس کے پیچھے لگ کر اس نے کفر کیا، شرک کیا، یا بدعتوں پر عمل کیا، یا شیطانی کام کیے، برے کام کیے، وہ اعمال کیے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا تھا، تو یہ دونوں ہی مجرم ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اور فرمایا یہی ظالموں کی سزا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر نیک کام کرنے اور گناہوں کے چھوڑ دینے کو تقوی کہتے ہیں۔ جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو تب ہی وہ نیک کام کرتا ہے۔ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور اس کا خوف ہوتا ہے تب ہی وہ نیک کام کرتا ہے اور برائی سے بچتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ہم دیکھتے ہیں جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، اللہ کا خوف نہیں ہوتا، تو وہ بڑھ چڑھ کر برائیوں کے کام کرتا ہے، برے اعمال کرتا ہے، برائی کی طرف جاتا ہے۔ لیکن جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور اس کو خیال ہوتا ہے کہ مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی اور میں ایک دن مروں گا اور قبر میں مجھ کو ڈالا جائے گا اور مجھ کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھ گچھ کرے گا، تو وہ اللہ کے ڈر سے اور خوف سے، برے کام سے بچتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور دیکھو کہ تم نے آنے والے کل یعنی قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ آج دنیا ہی میں ہم اپنا حساب کر لیں کہ کل جب تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگے، جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوگے تو نیک اعمال کا کتنا ذخیرہ ہمارے پاس ہوگا اور آپ کے پاس ہوگا، کیونکہ وہاں نیک اعمال کے سوا کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، دوبارہ فرمایا واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو اور اس کا تقوی اختیار کرو، خالص اللہ کے لیے نیکی کے کام کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر گناہوں کے کاموں سے بچنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ دیکھیے سبق کی پہلی آیت مبارکہ میں تقوی اختیار کرنے کو 2 مرتبہ بیان کرنے میں کیا حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی حکمت، تقوی کی اہمیت کے پیش نظر اسے 2 بار ذکر کیا گیا، کیونکہ تقوی ہی انسان کے نیک کام کرنے اور گناہ سے بچنے کا سبب بنتا ہے۔ جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے وہی نیک کام کرتا ہے اور گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 2، یہ سمجھانا مقصود ہے، 2 مرتبہ تقوی کا ذکر کر کے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر نیک عمل کرو اور عمل کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہو، کچھ پتہ نہیں کہ وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول بھی کیا ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلے جو سلف تھے وہ اسی طرح جب ایک نماز پڑھتے تھے تو بیچ میں اپنی نماز کی قبولیت
کی دعائیں کرتے رہتے تھے۔ ایک رمضان شریف کے جب روزے رکھ لیتے تھے تو 6 مہینے تک دعا کرتے تھے کہ اللہ میرے روزوں کو، میری عبادتوں کو قبول فرما لینا، اور پھر 6 مہینے بعد کے 6 مہینے جو ہیں وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم کو آگے بھی رمضان شریف کا مہینہ نصیب فرمانا اور اس میں اپنی عبادت نصیب فرمانا۔ اللہ اکبر! آج تو ہم احسان کرتے ہیں، ذرا سی نماز پڑھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی میں نے تو نماز پڑھی ہے، میں نے تو اتنے قرآن پڑھے ہیں۔ قرآن پڑھنا اور نمازیں پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ قبول ہوا ہے یا نہیں، صدقہ جو دیا ہے وہ قبول اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یا نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے صدقہ دے کر، اللہ کے نام پر صدقہ دے کر یا نمازیں پڑھ کر یا عبادت کر کے ڈرتے رہنا کہ اللہ جی تو نے میری نماز کو، میرے روزے کو، میرے صدقے کو قبول بھی کیا ہے نہیں۔ نمبر 3، اگر گناہ ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، سچی توبہ اور استغفار کرو، اور آئندہ اس کی ناراضگی والے کاموں کے قریب جانے سے بچو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ امام احمد نے منظر بن جریر کی اپنے والد سے روایت بیان کی ہے کہ ہم دن کے ابتدائی حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے جو برہنہ پاؤں تھے، جن کے پیروں میں جوتیاں نہیں تھیں، بالکل ننگے پاؤں تھے، اور ان کے جسم بھی ننگے تھے۔ اون کی دھاری دار چادریں انہوں نے پہنی ہوئی تھی اور جگہ جگہ سے وہ چادریں پھٹی ہوئی تھیں، یا انہوں نے عبا پہنا ہوا تھا اور تلواریں لٹکائے ہوئے تھے۔ ان میں سے اکثر بلکہ سب کا تعلق خاندان مضر سے تھا۔ نبی علیہ السلام نے ان کے فاقے کی حالت کو دیکھا، ان کو اس خستہ حالت میں دیکھا، فاقوں کی حالت میں دیکھا، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پیروں میں جوتیاں نہیں ہیں، تو نبی علیہ السلام کے چہرہ اقدس کا رنگ جو تھا بدل گیا۔ آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے، پھر فوراً ہی اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ آپ نے بلال کو حکم دیا، انہوں نے اذان و اقامت کہی اور نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ بھی ارشاد فرمایا اور اس میں اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، سورۃ النساء کی پہلی آیت آپ نے تلاوت فرمائی۔ فرمایا لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، اور پھر آپ نے سورۃ حشر کی اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے، ہر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان بھیجا ہے۔ تصدق رجل من دینارہ من درہمہ من ثوبہ من صاع برہ من صاع تمرہ حتی قال ولو بشق تمرہ۔ آدمی کو اپنے دینار، اپنے درہم، اپنے کپڑے، گندم کے صاع، کھجور کے صاع کو صدقہ کرنا چاہیے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ صدقہ کرو، صدقہ کرو، خواہ آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، آدھی کھجور ہی صدقے میں دے دو، لیکن صدقہ کرو۔ ایک انصاری جب نبی علیہ السلام نے نماز کے بعد یہ خطبہ دیا اور صدقے کا شوق دلایا تو ایک انصاری گئے اپنے گھر اور جا کر اتنی بھاری گٹھری لے آئے کہ اس کا ہاتھ اسے اٹھانے سے عاجز ہو رہا تھا۔ اتنی بھاری وہ گٹھری تھی سامان کی بھری ہوئی کہ ان کے ہاتھ جو تھے اس گٹھری کو اٹھا نہیں سک رہے تھے، بلکہ عاجز ہی ہو گئے تھے کہ کس طرح سے اٹھائے۔ پھر وہ گھسیٹتے ہوئے اس گٹھری کو لے کر آئے، پھر لوگ صدقہ لے کر مسلسل آنا شروع ہو گئے، یعنی تمام صحابی اپنے اپنے گھروں میں گئے اور جو بھی کچھ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں تھیں اور کپڑے تھے، جو بھی کچھ تھا وہ سب کچھ لے آئے اور لا کر نبی علیہ السلام کے آگے انہوں نے ڈھیر لگا دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھانے پینے کی چیزیں اور کپڑوں کے ڈھیر دیکھے تو نبی علیہ السلام کا چہرہ اقدس جو تھا خوشی سے اس طرح دمک رہا تھا، چمک رہا تھا جیسے سونے کی ڈلی بن گئی ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها بعدہ من غیر ان ينقص من اوزارهم شیئا۔ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا،
کوئی اچھا بھلائی کا طریقہ، کوئی خیر کا طریقہ ایجاد کیا تو اس سے اس کا اور اس کے بعد عمل کرنے والوں کا اجر ملے گا۔ یعنی کس کو اجر ملا؟ اس انصاری کو اجر ملا، سب کے مال لانے کا، سب کے کھانے پینے کی چیزیں اور کپڑا لتا لانے کا۔ کس کو اجر ملا؟ سب سے پہلے اس انصاری کو ملا جو بھاری گٹھری لے کر آیا تھا اور اس سے اس کی گٹھری جو ہے اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ پھر اس کا دیکھا دیکھی سارے گئے اپنے گھروں میں صحابی اور جا کر کھانے پینے کی چیزیں جو بھی کچھ ان کے پاس تھا وہ لے آئے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان کی، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ، کوئی خیر کا طریقہ ایجاد کیا تو اسے اس کا اور اس کے بعد میں عمل کرنے والوں کا اجر ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا تو اسے اس کا اور اس کے بعد عمل کرنے والوں کا گناہ ملے گا۔ جس نے کوئی برا طریقہ، برا راستہ، بری بدعت، بری شریعت، برا طریقہ ایجاد کیا، رائج کیا، جس کا اسلام میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اسلام میں جس کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی ایسا طریقہ رائج کر کے مر گیا، یا اس نے رائج کیا اور اس کے بعد اس کی آنے والی نسلیں جو ہیں یا اس کے دوست احباب جو ہیں وہ بھی اس کی اسی طریقے پر، اسی بدعت کو اپنانے لگے اور اسی کفر و شرک کی وادی میں چلے گئے اور چلنے لگے، یا وہی برا عمل کرنے لگے جو کسی نے رائج کیا تھا سب سے پہلے، تو جو پہلے رائج کر کے چلا گیا، مر گیا، یا جس نے رائج کیا اور زندہ بھی ہے، پھر پیچھے آنے والے جو بھی یہ گناہ کریں گے، یہ کام کریں گے، تو سب سے پہلے اس کو اس عمل کا گناہ ملے گا، اور پھر عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اسے صرف امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے، اور تقوی جو ہے ایک جامع لفظ ہے جو ان تمام افعال پر مشتمل ہے جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ان تمام امور کے ترک کر دینے پر مشتمل ہے جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمائے ہے۔ کہا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، قبل اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے تم اپنا محاسبہ خود کر لو، اور خوب غور کرو کہ تم نے روز قیامت اپنے رب تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کے دن کے لیے اپنی خاطر اپنے لیے کون سے اعمال صالحہ، نیک اعمال جمع کیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب آج رات کو بستر پر لیٹ کر یہی سوچیں کہ ہم نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے، کہ جس سے میری قبر میں روشنی ہو، جس سے میری قبر میں بستر بچ جائے، جس سے میری قبر میں سرہانہ مجھے تکیہ مل جائے۔ اللہ اکبر، کون سے میں نے نیک اعمال کیے؟ اگر نہیں کیے تو آج ہی سے میں اور آپ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اور نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں جیسے نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو مت بھولو، ورنہ وہ تمہیں ایسے عمل بھلا دے گا جو آخرت میں تمہارے لیے مفید اور نافع ہوں۔ وہ جب تم اللہ کو بھلا دو گے تو وہ بھی ایسے عمل بھلا دے گا، ایسے نیکی کے کام کرنے تم کو بھلا دے گا جو تمہارے لیے آخرت میں مفید ہوں گے اور تمہارے آخرت میں کام آئیں گے، کیونکہ جزا جو ہے جن سے عمل کے مطابق ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں کوئی شخص بھی آزاد نہیں ہے، ہر انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا پابند ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، اس کے ذکر سے غفلت برتے اور اس کے حکم کی کوئی پرواہ نہ کرے، تو ایسے شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بطور سزا ان اعمال سے غافل کر دیتا ہے جو آخرت میں اسے فائدہ پہنچانے کا سبب ہوتے ہیں اور جن سے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکتا ہے، جیسے بنو نذیر، بنو قینقاع اور منافقین نے جب اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھلا دیا تو نتیجاً اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دل جو تھے وہ سخت کر دیے، وہ حق قبول کرنے کی سعادت سے محروم ہو گئے، ان کی دنیا بھی خراب ہوئی اور آخرت میں بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ جس طرح روشنی اور اندھیرا
دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے. ہم نے کبھی دیکھا ہے جب روشنی ہوتی ہے تو کتنا روشن اجالا ہوتا ہے، ہر چیز نظر آتی ہے، لیکن جب اندھیرا ہوتا ہے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ ہم کو اپنا ہاتھ تک دکھائی نہیں دیتا. تو کیا روشنی اور اندھیرا، دن اور رات برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے. جنتی اور جہنمی انجام کے اعتبار سے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اہل جنت ہی کامیاب اور سرخرو ہونے والے ہیں، جبکہ دوسرے تمام لوگ خسارہ پانے والے اور بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ان آیات مبارکہ کی حکمت اور تقاضے کیا ہیں. نمبر 1، منافقین کے تمام عہد و پیمان جھوٹے ہوتے ہیں. وہ عین موقع پر اپنے ساتھیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. جیسے شیطان انسان کو سبز باغ دکھا کر گمراہ کرتا ہے اور پھر کفر کرنے والے سے برات اور لا تعلقی کا اظہار کر دیتا ہے. نمبر 2، یہودی انتہائی بزدل قوم ہے جو کبھی مسلمانوں سے آمنے سامنے لڑائی کرنے کی جرت نہیں کرتی، البتہ اپنے قلعوں میں بند ہو کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر مسلمانوں پر چپکے سے وار کر سکتے ہیں. نمبر 3، تقوی مسلمانوں کے کردار کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مقام پر 2 مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. نمبر 4، ہر مسلمان کو آخرت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کی شدید فکر کرنی چاہیے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. نمبر 5، مومن جنتی اور کافر جہنمی ہے. دونوں میں انجام کے اعتبار سے بہت زیادہ فرق ہے، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. نمبر 6، مسلمان کو اپنے اور کافروں کے درمیان فرق رکھنا چاہیے اور ہر عمل میں کافروں کی مشابہت سے بچنا چاہیے. نمبر 7، جو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ خود اسے اپنے آپ سے غافل کر دیتا ہے.